صحابہ کا گدا ہوں اور اہل بیت کا خادم، یہ سب ہے آپ ہی کی تو عنایت یا رسول اللہ۔ نحمدہ ونصلی ونصلی علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین حضرات، اس سیریز کو آگے بڑھاتے ہوئے جو کہ ماہ ذی الحجہ کے فضائل، مسائل اور احکام تھے، ہم اپنی تیسری اس کلپ میں پہنچ گئے ہیں، جس کے اندر ہمیں بات کرنی ہے عرس مبارک کے بارے میں، کہ اس مہینے میں کن کن ہستیوں کے عرس مبارک آتے ہیں اور ہم کن کن ہستیوں کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے والے ہیں۔ تو اس میں ماہ ذی الحجہ میں سب سے پہلی جو ذات ہے وہ قدیم الاسلام صحابیہ جو ہیں، یعنی کہ شروعات کے دور میں ایمان لانے والی جو صحابیہ ہیں وہ ہیں ام رومان بنت عامر رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ حضرت صدیق اکبر خلیفۃ الرسول ان کی زوجہ مبارکہ ہیں، اور وہ مدینہ المنورہ میں مدفن ہیں۔ ان کا وصال ذی الحجہ کے ہی مہینے میں 6 ہجری میں ہوا تھا۔ تو یہ سب سے پہلی شخصیات اسلام کی جو ہیں جن کے بارے میں ہم یہ تعارف لے رہے ہیں کہ ان کا عرس مبارک اسی ماہ ذی الحجہ میں آتا ہے۔ تو یہ ایک عظیم ہستی ہوئی۔ اسی کے ساتھ ساتھ امیر المومنین حضرت ذو النورین سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال بھی اسی ماہ ذی الحجہ میں ہے، جو کہ 18 ذی الحجہ ہے 35 ہجری میں، اور آپ کا جو مدفن ہے وہ جنت البقیع میں حش کوکب نام کی جگہ پہ موجود ہے۔ حش کوکب کہتے ہیں وہاں کو۔ تو یہ دوسری ہستی ہے جن کا عرس مبارک ماہ ذی الحجہ میں آتا ہے۔ اس کے بعد قدیم الاسلام صحابی رسول حضرت سیدنا عامر بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، یہ بھی صحابی رسول ہیں۔ ان کا بھی ماہ وصال جو ہے وہ ذی الحجہ ہے اور 35 ہجری ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ سید الفوارس حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، ان کا بھی ماہ وصال ذی الحجہ ہی ہے 44 ہجری میں۔ آپ کی روایت کے مطابق 2 جگہ ہیں، یا تو آپ کوفہ میں مدفن ہیں یا مکہ المکرمہ میں۔ تو یہ ہم نے 4 شخصیات جو کہ صحابی رسول ہیں ان کے بارے میں تذکرہ کیا۔ اس کے بعد آگے بڑھیں تو محافظ اسلام سیدنا مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ کی وفات، آپ کی شہادت 9 ذی الحجہ کو 60 ہجری میں کوفہ عراق میں ہوئی۔ یہیں سے ہی کربلا کی شروعات ہوتی ہے۔ تو یہ ہمارے سامنے 5ویں ہستی ہے جن کا عرس مبارک ماہ ذی الحجہ میں آتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ حضرت استاد التابعین حضرت سیدنا امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا ماہ وصال بھی ذی الحجہ ہے 114 ہجری 7 ذی الحجہ کو آپ اس دنیا فانی سے تشریف لے گئے تھے۔ آپ کا مزار بھی جنت البقیع میں مدینہ المنورہ میں موجود ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ میں نے آپ کو کچھ جو بڑے نام ہیں ان کے عرس مبارک بتائے جو کہ ماہ ذی الحجہ میں آتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ عظیم جو صوفی بزرگ حضرت سید عبداللہ شاہ غازی حسنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، ان کا وصال 151 ہجری میں ہوا۔ اسی کے ساتھ ساتھ جواد زمانہ حضرت امام ابو جعفر محمد تقی اہل بیت اطہار کی بارگاہ میں ہمیں نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں کہ اتسار اہل بیت اطہار صحابہ اکرام کی وصال مبارک جو ہے وہ ذی الحجہ ہے، اور ذی الحجہ کے فضائل ویسے بھی بے شمار ہیں کہ ان کا تذکرہ قرآن میں بھی موجود ہے، احادیث میں بھی موجود ہے، فضائل میں بھی موجود ہے، ہسٹری میں بھی موجود ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ عرس مبارکہ کی نظر میں بھی یہ ماہ مبارک بہت ہی زیادہ تبرکات اور علم حاصل کرنے اور اس کے ساتھ ساتھ بزرگان دین سے اپنے آپ کو وابستہ کرنے کا ایک بہت اچھا وسیلہ فراہم کرتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ حجت الاسلام حضرت امام ابو بکر احمد بن علی رازی حنفی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کا بھی ماہ وصال ذی الحجہ ہے 7 ذی الحجہ 370 ہجری میں بغداد عراق میں آپ مدفون ہوئے۔ تو امام راضی آپ بخوبی جانتے ہی ہیں۔ اسی طریقے سے
عمدۃ المحدثین شہاب الدین حافظ احمد بن علی ابن حجر عسقلانی شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کا بھی ماہ وصال ذی الحج 28 ذی الحج 852 ہجری میں آپ نے قاہرہ مصر میں جو جگہ ہے وہاں وفات پائی، اور آپ کا مزار شریف بھی وہیں پہ ہی موجود ہے۔ امام ابن حجر عسقلانی جو ہیں، ان کی تعارف کی ضرورت کسی کو نہیں ہے۔ صاحب علم، صاحب محقق، محدث، جو بھی اہل علم حضرات ہیں، ان لوگوں کے نزدیک امام ابن حجر عسقلانی کا کوئی تعارف کرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بہت ہی باوقار شخصیات میں سے، اور ایک جو آخری میں آدمی لفظ لکھ کے ختم کر دے وہ والے محدثین میں سے یہ ایک ابن حجر عسقلانی ہے، اور ان کی شرح صحیح بخاری بھی مدارس میں پڑھائی جاتی ہے۔ اس کے بعد جو میں اگلا نام بتاؤں گا وہ بھی شارح بخاری ہیں، اور وہ بھی کسی مرتبے میں آپ سے کم نہیں۔ وہ ہیں شارح بخاری حضرت علامہ بدر الدین ابو محمد بن احمد عینی۔ امام عینی آپ کو جو ہے کہا جاتا ہے، اور یہ بھی اسماء رجال کے امام، اس کے بعد محدثین میں، مفکرین میں، محقق میں آپ ایک مایہ ناز شخصیات میں سے ایک ہیں، اور آپ بھی قاہرہ مصر میں ہی مدفن ہیں، اور زیادہ دور کا فاصلہ نہیں ہے۔ امام ابن حجر عسقلانی کی مزار اور جو شارح بخاری حضرت علامہ بدر الدین عینی کی مزار ہے وہ بھی بہت آس پاس موجود ہے۔ آپ کا وصال بھی ذی الحج میں 4 ذی الحج کو 855 ہجری میں قاہرہ مصر میں ہی ہوا، اور آپ وہیں پہ ہی مدفن بھی ہیں۔ اس کے بعد ایک اور مایہ ناز شخصیت جو کہ ذی الحج میں ہم سے جدا ہوئی، وہ 18 ذی الحج کو 1296 ہجری میں مرشد اعلیٰ حضرت خاتم الاکابر حضرت شاہ آل رسول ماہر ربیع رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں۔ آپ کا مزار شریف بھی ماررہ شریف میں ضلع ایٹا کے یو پی میں موجود ہے۔ اس کے بعد اگلی شخصیت جو ہے وہ صدر الافاضل حضرت علامہ حافظ سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ آپ کا ماہ وصال بھی ذی الحج ہے 18 ذی الحج 1367 ہجری کو جامعہ نعیمیہ میں آپ نے وفات پائی، اور آپ کا مزار شریف بھی وہیں پہ موجود ہے۔ تو ان محدثین اور ان مفکرین اور اہل اسلام کی بارگاہ میں ہم اپنا نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں۔ آپ کے سامنے جو بھی کچھ فاتحہ یا شرنی وغیرہ ہو وہ آپ لوگ ان کے نام سے تقسیم فرمائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو کچھ بھی آپ نیکیاں کرتے ہیں اور نیکیاں کی دعوت دیتے ہیں اس کا ثواب بھی ان بزرگان دین کی بارگاہ میں پیش کریے، اور انہی کے وسیلے سے اپنی دعا کو طلب کیجیے، اور ہمارے لیے بھی بخشش اور مغفرت کی دعا کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔